بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا أرواح سيدنا وأفكار سيدنا دستار سيدنا وشفتين سيدنا ومولانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وغيوسنا وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل حول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بن کے نکلا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی حمد و صلات درود و سلام آقا دو جہاں محبوب ارض و سما تاجدار سید الانبیاء تیرے اور میرے لجپال عظیم کریم رحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام احباب ذی وقار انسان کوئی بھی خوشی کرتا ہے اس کے کئی انداز ہیں بعض دفعہ انسان خوشی کرتا ہے جب اس پر اللہ کی طرف سے کوئی فضل کوئی نعمت اور کوئی رحمت ہو جائے بعض دفعہ انسان خوشی کا اظہار بطور شکرانے کے بھی کرتا ہے شکر ادا کرتا ہے اظہار تشکر کے لیے بھی خوشی کرتا ہے اور بعض دفعہ انسان خوشی کا اظہار اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچا دوں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے بعض دفعہ انسان خوشی کا اظہار اس لیے بھی کرتا ہے کہ وہ کسی بڑی مصیبت سے اگر بچ جائے بڑی مصیبت سے بچ جائے پھر وہ اظہار خوشی کرتا ہے اللہ نے مجھے ایک مصیبت سے بچایا ہے پریشانی سے بچایا ہے یاد رکھو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا حضور کی آمد پر اظہار خوشی کرنا یہ میرے اللہ کی بھی سنت ہے تمام نبیوں کی بھی سنت ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک
ہر صاحب ایمان، ہر بندہ مومن جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے وہ میرے آقا کی آمد کی خوشی کرتا ہے، کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت بھی بن کے آئے، رحمت بھی بن کے آئے، فضل بھی بن کے آئے، اللہ کا انعام بھی بن کے آئے۔ ہم گناہگاروں کے شفیع، یعنی قیامت کے دن ہم گناہگاروں کی جو شفاعت کریں گے، مصطفیٰ کریں گے، گویا کہ ہمیں جہنم سے بھی بچائیں گے تو مصطفیٰ بچائیں گے۔ اور مصطفیٰ آئے، ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا، ایقان ملا، قرآن ملا۔ الغرض کائنات کی جتنی نعمتیں آج ہم استعمال کرتے ہیں یہ مصطفیٰ کے صدقے ملی، اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ ہم نبی کا میلاد اس لیے بھی ضروری ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی پیدا کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے ہم پہ سب سے بڑا فضل یہ کہ اللہ نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات پیدا کیا، پھر اللہ کا ہم پہ اس سے بڑا فرض، اس سے بھی بڑا انعام، اللہ نے ہمیں مسلمان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اور پھر علماء نے لکھا اس پرفتن دور کے اندر سب سے بڑا اللہ کا انعام کہ اس نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت عطا کر دیا۔ قرآن پاک اس کی گواہی دیتا ہے، محبوب کے آنے کا ذکر کرتا ہے، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق بے شک تمہارے پاس تشریف لائے، من انفسکم، تم میں سے وہ رسول، عزیز علیہ، جن پر تمہارا ما انتم، تمہارا مشقت میں پڑنا جن پر گراں گزرتا ہے، علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں اور مسلمانوں پر نہایت مہربان اور کمال درجے کے رحم کرنے والے۔ اللہ نے یہاں نبی کی آمد کا بھی ذکر کیا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول، بے شک تمہارے پاس رسول تشریف لائے، من انفسکم کے دو تین معنی۔ ایک معنی کہ تم میں سے، یعنی لبادہ بشریت میں، صورت انسانی میں میرا محبوب تمہارے پاس آیا۔ کس لیے اللہ محبوب لبادہ بشریت و انسانیت میں آیا؟ فرمایا تاکہ میرے بندوں کو مجھ تک پہنچا دے، میرے بندوں کو میرا پیغام سنا دے۔ دوسرا معنی تم من انفسکم، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی ربنا وابعث، اللہ تو مبعوث فرما انہی میں سے ایک رسول، یعنی انہی میں سے مراد کہ ابراہیم نے دعا کی اللہ آخری رسول میری نسل سے بھیج دینا،